یہ جو ایک پریکٹس رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ اپوائنٹ بھی ہوئے گورنرز اور ان کو گھر بھی بھیجا گیا ہے، ان کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ بھیجتے تھے. ان دس کیس اب آپ سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیو ہمیں کہہ رہے ہیں حسان صاحب کہ جی نہیں، پریکٹس جو بھی ہو قانون میں لکھا ہے، آرٹیکل 190 کی ایک شک ہے جس میں لکھا ہے کہ ہی ول سرو ایٹ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ، آرٹیکل 101 اور کلاز 3. تو بتائیے گا شائق عثمانی صاحب کہ یہ کیا، اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ جو آرٹیکل آپ جو کوٹ کر رہی تھی کہ جس سے کہ سر ایٹ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب جس کو جب چاہیں بنا دیں، جب چاہیں نکال دیں. تو اس طرح سے آرمی چیف بھی جو ہے وہ بھی تو سر ایٹ دا پلیجر آف دی پریزیڈنٹ. تو اب یہ ایک قسم کا رسمن یہ رکھا گیا ہے، چونکہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ کی کوئی پاورز نہیں ہوتی، اور اس کا خاص طور سے لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ول ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دا کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر. تو وہ اس کے بغیر اس کی ایڈوائس کے کچھ نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ. یہ تو صرف ایک قسم کی رسمن لینگویج استعمال کی گئی ہے. اس کو اگر وہ آپ لٹرلی لیتے ہیں تو اس کے مطلب کہ سارے ملک کا جو حکمران ہے وہ پریزیڈنٹ ہے، باقی تو کہیں رہے گی. یہ چیز ہے. اچھا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ رسمن ایک بات لکھی گئی ہے. آپ نے سنا حسان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جسٹس صاحب؟ کہ آپ رسمن چیز کو لے کے تو اس کا ایک بتنگڑ بن گیا ہوا. نہیں، دیکھیے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کے اندر جو صدر مملکت ہیں ان کی پاورز بہت کم ہوتی ہیں، اور یہ آئین میں بالکل آرٹیکل 48 میں یہ لکھا گیا ہے کہ صدر جو ہیں وہ اس ایڈوائس پہ چلیں گے جو کابینہ کی ہوگی. لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ صدر مملکت کی کچھ پاورز ہیں، اور آرٹیکل 48(2) جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جس میں صدر مملکت اپنی پاورز دی گئی ہیں آئین میں، اس کے اندر وہ اپنی ڈسکریشن یوز کریں گے. اور وہ آرٹیکل 48(2) جو ہے وہ انہی پاورز کے بارے میں اشارہ کرتا ہے جو کہ آئین میں ان کی اوریجنل پاورز ہیں. اگر ان کی کوئی اوریجنل پاور نہ ہوتی تو آئین میں آرٹیکل 48(2) کی ضرورت نہ ہوتی، اور 48(1) ہی چلتا کہ یہ تمام معاملات کے اوپر ایڈوائس لیں گے اور پھر یہ انڈرسٹوڈ ہوتا. تو میری سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے کہ 48(2) کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آئین سازی کی تھی، آئین لکھا تھا، انہوں نے ان پاورز کی طرف اشارہ کیا، اور وہ چند پاورز ضرور آئین کے اندر پریزیڈنٹ کی اپنی. آپ کون سے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں؟ 48(2) جی 48(2). جی آپ شیخ 48(1) پڑھیے اور 48(2) دیکھیے. جی ہاں، آپ میں کو نے کلیئر ہو جائے گا. 48(1) پڑھی تھی. جی شیخ عثمان صاحب فرمائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 48(2) میں یہ لکھا ہے کہ کچھ پاورز جو ہیں جہاں کے بہت کلیئرلی نہ لکھا گیا ہو، اسپیل آؤٹ نہ کیا گیا ہو، وچ از دا کیس دیٹ ہی از کوٹنگ، وہ 101 میں کہ جی لکھا ہے کہ ہی ول سرو ایٹ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ. جی شائق عثمان سچویشن ہو جہاں پہ کہ کوئی چیز مینشن نہیں ہے تو اس صورت میں ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ایسی سچویشن کوئی نہیں ارائز ہو رہی ہے. یہ تو یہاں پہ تو یہ سچویشن ویری کلیئر ہے کہ یہ گورنر صاحب جو ہیں، جو آج کل نہیں اب رہے ہیں وہاں پر، شروع میں ہی ایک ان کو ہٹانے کے لیے ایک ریفرنس دیا تھا پریزیڈنٹ کے پاس، اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو واپس کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھیجا گیا. تو 14 دن کے اندر اندر ان کو کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا. تو 10 دن ان کو اور مل گئے، تو 10 دن ان کے ختم ہو گئے. جب 10 دن ان کے ختم ہو گئے تو آٹومیٹکلی وہ گورنر نہیں رہے. اب اگر وہ اپنے آپ کو گورنر سمجھتے ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، یا کوئی بھی کیا کر سکتا ہوں. اچھا، آپ کیا کر سکتے